اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو سفر پر جاتے ہوئے بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ مال لٹاتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک فقیر بیچ میں آیا، کہا بادشاہ تجھ سے مجھے بات کرنی۔ کہا آج میرے گھومنے کا دن ہے، تفریح کا دن ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، پیسے سکے نیچے پڑے اٹھا لو۔ اس فقیر نے کہا نہیں، مجھے تم سے بات کرنی۔ بادشاہ نے جلال میں آ کر کے کہا کیا بدتمیزی کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں، اتر نیچے۔ جب ایسا جملہ بادشاہ کو فقیر نے کہا تو بادشاہ کو جلال آیا، غصہ آیا۔ اس بادشاہ نے کہا کون ہے یہ بدتمیز؟ فقیر نے اپنا جبہ اتارا اور کہا اے بادشاہ تو نہیں جانتا میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام کسی زمانے میں ظاہری آنکھوں کے سامنے آتے تھے، کسی بھی شکل میں آتے تھے۔ بادشاہ بالکل رونے لگ گیا، کہا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تجھے معلوم نہیں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا تھوڑا ٹائم دے دیجئے، یہ میں سفر پر نکلا ہوں، سواری لے کر کے ٹور چلا رہا تھا، پکنک میں جا رہا تھا۔ کہا یہ سب کینسل کر کے واپس جاؤں گا۔ کہا وہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کہا میں بیوی بچوں کو بات کر لوں، یہ سلطنت کے معاملات ان کے حوالے کر دوں۔ کہا اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کہا کچھ دعا کر لوں۔ کہا وہ بھی ٹائم نہیں۔ اسی وقت گرا دیا اس بادشاہ کو، اس کی روح قبض کر لی اور چلے گئے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک منظر یہ بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں فارسی کے حکایت میں ہے کہ ایک عالم دین، پرہیزگار عالم، آپ کے علاقے میں آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایک پرہیزگار عالم کو آپ دیکھتے ہیں، باعمل عالم کو دیکھتے ہیں۔ وہ پرہیزگار عالم دین اپنے ہاتھ میں جھولا اٹھائے ہوئے بازار کی طرف دوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ اچانک یہ فقیر بیچ میں آیا اور کہا حضور آپ سے کچھ بات کرنی۔ کہا جلدی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ دیکھیں علماء میں جو باعمل ہوتے ہیں ان میں غرور بھی نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، وہ ہر چھوٹے بڑے سب سے برابر بات کر لیتے ہیں، وہ بادشاہی مزاج نہیں رکھتے۔ اس عالم ربانی نے، پرہیزگار عالم نے اس فقیر سے کہا جلدی بات کرو، کیا ہے؟ کہا کہ کچھ مخصوص بات کرنی ہے۔ کہا میاں بات تو کرو، عصر کی اذان ہو چکی ہے، مجھے سودا خریدنا ہے، گھر میں بچوں کو سامان پہنچانا ہے، اور پھر جماعت سے مجھے نماز پڑھنی۔ تو اس فقیر نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ اس عالم دین نے جھولا اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں نے کتنی راتیں کاٹ دی۔ کہا کیوں میرا انتظار؟ کہا آپ آتے میری روح نکالتے، میں میرے مولا کی ملاقات کرتا، میں اپنے رب سے مل جاتا اور اس کا دیدار کرتا۔ موت کے بعد ہی بندہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ ملک الموت نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ جائیے اپنا سامان خریدیے، بچوں کو پہنچائیے، بعد میں ہم روح قبض کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر اس بادشاہ کو بالکل مہلت نہیں تھی، یعنی عین وقت پر وہاں پر پہنچ چکے تھے ملک الموت، اور یہاں وقت سے کافی پہلے ان کے پاس آئے تھے اور کہا جائیں ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، سامان خریدو، بچوں کو پہنچاؤ۔ اس پرہیزگار عالم دین نے جواب دیا نہ، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پال رہا ہے، وہ میرے بچوں کا بھی مالک ہے، وہ ان کو بھی رزق پہنچائے گا، آپ اپنا کام کیجئے، میری روح قبض کرے مجھے لے چلے اللہ کے پاس۔ ملک الموت نے کہا اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیں، یہاں ٹائم پہ ٹائم دے رہے ہیں ان کو۔ کہا اگر آپ میری خواہش کی بات کرتے ہیں تو قریب میں مسجد ہے، میں چاہتا ہوں نماز کے لیے جاؤں، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لے۔ کہا آپ کی اس خواہش کو پورا کیا جائے گا، آپ جائیں نماز کے لیے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت کے سجدے میں تھے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ دنیا میں دو طرح کی موتیں آتی ہیں، اچھوں کی موت انہیں مہلت دے کر کے اٹھائی جاتی ہے، اور بروں کی موت اچانک لے لی جاتی ہے۔ جو دنیا میں مست ہو گئے، جو دنیا میں غرق ہو